إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في موضع آخر إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، اسلامی ماں اور بہنوں، دین میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو اچھی طرح پہچانیں۔ اپنے رب کو اس کے ناموں کے ساتھ، اس کے ناموں سے مراد کیا ہے، اس مراد کے ساتھ ہم اپنے رب کو پہچانیں۔ جب بندہ، ہم اور آپ سارے مرد و خواتین اپنے رب کو اچھے سے پہچانیں گے تو
انہیں سب سے زیادہ محبت اپنے رب سے ہی ہوگی۔ یہ ایمان کی سب سے بڑی نشانی ہے، اور مومن کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ وہ مخلوقات میں نہیں، مخلوقات سے جتنی محبتیں اس کی ہوتی ہیں اس سے ان میں سب سے زیادہ محبت وہ اپنے خالق سے کرتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں، بڑی محبت ہوتی ہے، اتنی محبت وہ اور کسی سے نہیں کر سکتے۔ اور جب تھوڑی دیر کے لیے ہم غور کریں گے کہ ہم اپنے رب سے کہاں اتنی محبت کرتے ہیں، تو یہ بات یقیناً صحیح ہوگی کہ ہم اپنے رب سے اتنی محبت تو نہیں کرتے جتنی ہم اپنی اولاد سے کرتے ہیں، اپنے والدین سے کرتے ہیں، اپنے دوستوں سے کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے کرتے ہیں، اپنے اور بھی علاقے اور تعلق داروں سے کرتے ہیں۔ اتنی محبت تو ہمیں نہیں ہے اپنے رب سے، تو وہ صرف اس لیے ہے کہ جن کو ہم جانتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں، اور اپنے رب کو ہم اس سطح سے نہیں جانتے جس سطح سے جاننا چاہیے، تو ہم اس طرح کی محبت نہیں کرتے۔ اور جب تک ہم اپنے رب کو اچھی طرح سے نہیں پہچانیں گے، معرفت رب نہیں حاصل ہوگی، تب تک ہمارے سامنے مشکلات ہی مشکلات رہیں گی۔ ایک جنگ کے موقع پر کچھ قیدی لائے گئے، اس میں ایک عورت کا بچھڑا ہوا بچہ بھی تھا، دودھ پیتا بچہ، بہت مشہور واقعہ ہے۔ اور وہ ماں بے چین اپنے سینے میں دودھ بھرے ہوئے پریشان ہے کہ بچہ کہاں ملے اسے پلا دوں اور اس کے دل کو سکون حاصل ہو جائے۔ یہاں تک کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور ان قیدیوں میں وہ بچہ مل گیا، اس عورت کو دے دیا گیا۔ اور ماں جب اپنے بچے کو پاتی ہے تو سینے سے چمٹا لیتی ہے سینے سے دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں، بتاؤ کیا یہ عورت، کیا یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا قبول کرے گی؟ تو صحابہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کیسے ہوگا؟ ایسا کیسے قبول کر سکتی ہے یہ ماں کہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا، اللہ ارحم بعبادہ من هذه بولدها۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ماں جتنی مہربان ہے، جتنی شفیق ہے، جتنی محبت نچھاور کر رہی ہے اپنے اس بچے پر، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان۔ ہم ایمان والے دیکھیں کہ کیا یہ ایمان اور یقین ہمارے دل میں ہے کہ یہ ایک ماں جتنی محبت کرتی ہے، جتنی شفقت رحمت نچھاور کرتی ہے اپنی اولاد پر، ہماری ماؤں نے ہم پر جتنی محبتیں نچھاور کی ہیں، اور وہ ہم نے دیکھا ہے اور ہم دیکھتے رہے زندگی بھر، جن کی زندگیوں میں ان کی مائیں ہیں اور مائیں رہی، وہ دیکھتے رہے کتنی ماں مہربان ہوتی ہے اپنی اولاد پر۔ لیکن یہ کہ اس کا رب، ہمارا رب ہم پر ہماری ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، یہ ایمان اگر ہوگا، یہ یقین ہوگا، تب دیکھیے اپنے رب سے کتنی محبت ہوگی۔ اور یہی نہیں کہ ایک بات کہی جا رہی ہے اور یہ کہ صورتحال کا تذکرہ ہے، یہ اس کو مختلف اس میں جب آپ پھیل کر کے دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ یقیناً ہمارا رب ہم پر سب سے زیادہ مہربان ہے۔ اور جب بندہ یہ ایمان رکھے گا کہ اس کا رب اس پر سب سے زیادہ مہربان ہے، تو اس کا گمان اس کے اپنے رب کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہوگا۔ کیا کوئی اپنی ماں کے تئیں، ہم میں کوئی مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹے ہو یا بڑے ہو، کیا گمان جاتا ہے کہ ہماری ماں ہمارے ساتھ برا کرے گی؟ کیا گمان جاتا ہے کسی کا؟ کسی بچے کا گمان، کسی بڑے کا گمان؟
صحیح سوچ اور شعور کے ساتھ رہتے ہوئے یہ گمان نہیں جا سکتا، فطرت پر رہتے ہوئے، سچائی پر رہتے ہوئے کسی کا یہ گمان نہیں جا سکتا کہ اس کی ماں اس کے ساتھ برا کرے گی، برا چاہے گی۔ اتنا اچھا گمان اپنی ماں کے ساتھ ہے، ہونا چاہیے۔ ماں اس روئے زمین پر سب سے زیادہ محبت اور ممتا نچھاور کرنے والی ہے، اور وہ ماں ہی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے سب سے زیادہ بہتر سلوک کی مستحق تمہاری ماں ہے، تمہاری ماں ہے، تمہاری ماں ہے، اس کے بعد تمہارا باپ ہے۔ کیوں؟ جتنی محبت اور جتنی قربانیاں اور جتنی مشقتیں اور جتنی فکر ایک ماں اپنی اولاد کے لیے اٹھاتی ہے، اس کی کوئی نظیر، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ تو ایک ماں کے ساتھ گمان کسی اولاد کا غلط نہیں ہو سکتا، اچھا ہی گمان رکھتا ہے بندہ اپنی ماں کے ساتھ، اولاد اپنی ماں کے ساتھ اچھا ہی گمان رکھتی ہے اولاد۔ تو آپ بتائیے، ایک مومن کا اپنے رب کے تئیں اچھا گمان کیسے نہیں ہوگا؟ یہ عبادت ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھا گمان یہ اچھی عبادتوں میں سے ہے۔ ایک مومن اپنے رب کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہے تو گویا کہ وہ عبادت کرتا ہے، عبادت کے عمل میں لگا ہوا ہے۔ ہم اپنے رب کے ساتھ کیسا گمان رکھتے ہیں؟ ہم اگر بیمار ہیں تو ہمارا گمان کیا ہوتا ہے ہمارے رب کے ساتھ؟ اگر ہم قرض ہیں، مقروض ہیں، تو ہمارے رب کے ساتھ ہمارا گمان کیا ہے؟ اگر ہم مشکل حالات میں ہیں، کہیں سماجی، سیاسی اور مختلف قسم کے فیملی اور اپنے نیٹ ورک، اپنے گروپ میں، تو اس سلسلے میں ہمارا اپنے رب کے تئیں کیا گمان ہے؟ امن نہیں، خوف کے حالات ہیں تو ہمارے رب کے تئیں ہمارا کیا گمان ہے؟ آسانی نہیں، مشکل ہمارے ساتھ حالات ہیں تو ہمارے رب کے ساتھ ہمارا اپنا گمان کیا ہے؟ ہر طرح کے حالات میں ایک مومن کا گمان اپنے رب کے ساتھ اچھا ہی ہوگا، اچھا ہی مطلوب ہے، اچھا ہی مطلوب ہے۔ ایک مومن کا اپنے رب کے ساتھ گمان اچھا ہی مطلوب ہے۔ بندہ کتنا بھی گنہگار ہو، اس کا ایمان اس کے اپنے رب سے، اس کی بخشش اور اس کے توبہ کی قبولیت کے تعلق سے کبھی برا نہیں ہو سکتا، اس کا گمان اچھا ہی ہوگا، کیونکہ وہ جانتا ہے۔ اگر جانتا نہیں ہے، جہل میں مبتلا ہے، اگر جانتا نہیں ہے، جہالت میں اس طرح مبتلا ہو گیا کہ کہیں گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اس نے کچھ اور سمجھ لیا، تو وہ راستے سے بھٹک جائے گا، بلکہ گمراہ۔ قرآن کہتا ہے کہ جو شخص اپنے رب سے مایوس ہو جائے وہ تو بھٹک گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آسمان کی بلندی چھوتے ہوئے ہو تمہارے گناہ، اتنے گناہ کہ زمین سے آسمان زمین بھر کر کے گناہ کر ڈالا، تو بھی اپنے رب کے تئیں اس کا گمان یہی ہے کہ یہی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، توبہ کرے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ ایسا گمان بندے کا جب اپنے رب کے ساتھ ہوگا تو دیکھیے وہ اپنے رب سے محبت کرے گا، اور جس سے محبت کرے گا، جتنی محبت کرے گا، اس کے لیے اتنی قربانی دینا آسان ہے۔ ہم دیکھیے اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، ہمیں اپنا وقت، اپنی مشقت بھری زندگی، رات دن ہمارے، اور اسی طرح ہمارے مال، ہمارے سورسز، ہم محبت کرتے ہیں اپنی اولاد سے۔ اس محبت کی بنیاد پر اولاد کے لیے قربانیاں دینی کتنی آسان ہے۔ ایک ماں سے محبت کرتے ہیں، ماں سے محبت کرتے ہیں اس روئے زمین پر، تو ایک ماں کے لیے قربانی دینا کتنا آسان ہوتا ہے ایک اولاد کو۔ ایسے ہی جب
ہماری سچی محبت ہوگی، ہمارا اپنے رب کے ساتھ اچھا گمان ہوگا اور یقین ہوگا ہمارا اپنے رب کے اوپر، تو ہمارے لیے بہت آسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مومن ہیں جنہوں نے جہاد کیا، ایمان لائے، جہاد کیا اللہ کی راہ میں، ہجرت کیا اللہ کی راہ میں، یہی تو ہیں جو اپنے رب کے تئیں اچھا گمان اور یقین رکھتے ہیں۔ اللہ کی رحمت پر انہیں یقین ہے، اور جنہیں اللہ کی رحمت سے یقین ہے وہ اس سے دور نہیں ہو سکتے، پھر دور نہیں ہو سکتے۔ اپنی ماں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتے ناتے کے ساتھ، اپنے وفادار دوستوں سے آدمی دوری نہیں بناتا۔ دوری نہیں بنانا، بہت ساری کمیاں ہو سکتی ہیں بندے سے، معصیتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اپنے رب سے دور نہیں ہو سکتا۔ اسے معلوم ہے اگر کہ ہمارا رب ہماری دعائیں سنتا ہے، تو آپ بتائیے، اگر یہ علم ہے بندے کو، ہم کو اور آپ کو، یعنی یہ یقین ہے، ایک تو معلومات ہوتی ہے، کچھ سنتے ہیں، ہمارے دل کی جڑوں میں اس کا یقین داخل نہیں ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ جب یقین کا علم ہوتا ہے تو دیکھیے وہ دعا سے کبھی مایوس نہیں ہوتا، دعا کرتا رہتا ہے۔ اس کا ایمان ہے اس بات پر کہ اس کا رب اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ جب علم کمزور ہوتا ہے تو دعا کیا، اس کے حساب سے، اس کے ٹارگیٹ سے، اس کی لمٹ میں، اس کے اپنے حساب سے اس کی دعا قبول نہیں ہوئی تو اب بھاگنا شروع کیا، دعاڑیوں کو تلاش کرنا شروع کیا۔ کتنا افسوس کا مسئلہ ہے کہ ایک مسلمان جسے یہ معلوم ہو کہ مسلمان ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ اس کی دعا قبول کرتا ہے، اس کے باوجود اس کا جہل اس کے دل و دماغ پر غالب ہے کہ وہ اپنے اس عمل سے ہٹ جاتا ہے، دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جب اس کا اپنے رب پر صحیح اور اچھا گمان ہوگا تو جس چیز کے لیے دعا کرے گا، اگر وہ چیز اسی شکل میں اسے نہیں ملے گی تب بھی اس کا گمان اپنے رب کے ساتھ اچھا ہی رہے گا، مضبوط ہی رہے گا، یقین ہی رہے گا، بھروسہ پختہ ہی رہے گا، توکل سچا ہی رہے گا اپنے رب پر۔ کیوں؟ اسے پتا ہے کہ اس کا رب اس کی دعا آداب اور ضابطے کے ساتھ جب کی جائیں گی تو قبول کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بھی مسلمان اس روئے زمین پر اللہ سے دعا کرتا ہے اس کی دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ یہ علم یقین کی حد تک ہے، جس بندے کو اپنے رب پر ایمان ہے اور جس بندی کو، اللہ کی بندی کو اپنے رب پر ایمان ہے، وہ یہ تصور نہیں کرے گی کہ میری دعا قبول نہیں ہوگی۔ وہ اپنی دعا کرے، کہیں کسی سے درخواست کر دی کہ آپ دعا کریں، کوئی صالح انسان ہو، لیکن اس کا اگر یہ بھروسہ اپنے اوپر، اپنے رب کے تئیں، اپنے اندر قائم نہیں ہے تو جہل میں مبتلا ہے کہ اس کی دعا نہیں قبول ہوگی۔ دعا کی قبولیت کی شکل ہے، بندہ کبھی اپنے رب سے بدگمان نہیں ہو سکتا۔ دعا کی قبولیت کی شکلیں ہیں، کبھی ہو بہو دعا قبول ہو جاتی ہے جیسے بندہ کرتا ہے اپنے رب سے، جیسے ایک اللہ کی بندی کرتی ہے اپنے رب سے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ آپ سوچئے کبھی اسی شکل میں دعا قبول نہیں کی اللہ تعالیٰ نے، لیکن اس سے بہتر بھی شکل ہو سکتی ہے۔ اس سے بہتر کون سی شکل ہو سکتی ہے؟ دعا کرنے والا بندہ، دعا کرنے والی اللہ کی بندی کو کہاں پتا ہے اس کے حق میں اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ یا بہتر کرنے والا ہمارا رب، آپ کا رب جو بہتر ہے وہ ہمارے حق میں کرتا ہے، تو کہیں گمان غلط نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں آتا ہے کبھی ہو بہو رب العالمین دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہے،
کبھی اس کے اوپر آنے والی بلا کو اس دعا کی وجہ سے ٹال دیتا ہے. ایک آدمی بیمار ہے، مان لیجئے ہم میں ہمارا کوئی بھائی بیمار ہے، آپ میں کوئی بہن بیمار ہیں، وہ دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ اس بیماری کو تو دور کر دے، اے اللہ اس بیماری کو تو دور کر دے، اے اللہ اس بیماری کو تو دور کر دے. بندہ دعا کرتا رہتا ہے، اللہ کی بندی کوئی کسی مرض میں مبتلا ہے، دعا کرتی رہتی ہے، وہ بیماری نہیں دور ہوتی، نہیں جاتی ہے. اس وقت ایک بندے کا ایمان ذرہ برابر ہلنا نہیں چاہیے، ڈگمگانا نہیں چاہیے. ہماری دعا اللہ تعالیٰ نے ہم پر ہماری ماں سے زیادہ مہربان ہے، اسی شکل میں نہیں قبول کرتا ہے تو ہو سکتا ہے اس سے بری کوئی بیماری یا اس بیماری کی شکل اور خطرناک ہو، اللہ تعالیٰ نے اس سے ہمیں بچایا ہے. دیکھیے گمان اپنے رب کے ساتھ. تو کبھی آنے والی بلا، کبھی آنے والی مشکل کو اللہ تعالیٰ اسی دعا کو، جس دعا کو ہو بہو اللہ قبول نہیں کرتا، اس کو ٹال دیتا ہے. اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کسی مشکل کو اس دعا کی برکت سے ٹال دیتا ہے. اور کبھی کبھی کسی مشکل میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ڈالے ہوتا ہے، دنیا کی مشکل ہے، وہ دعا کرتا ہے کہ اس مشکل سے ہمیں نجات مل جائے، دعا کرتا ہے اس مشکل سے ہمیں نجات مل جائے. نجات نہیں ملتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ دعا اس کے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ اور آخرت کی کامیابی کی کنجی بن جاتی ہے. اب آپ سوچئے، ایک مومن بندے کو، ایک مومنہ خاتون کو اگر کسی مشکل میں پڑ جانے کے بعد وہ مشکل نہیں دور ہوتی اور وہ دعا کرتے رہتے ہیں، دعا کرتی رہتی ہے خاتون، اس کا گمان اپنے رب کے ساتھ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس سے بڑی کوئی چیز دے سکتا ہے. کتنا مشہور واقعہ ہے، سنتے رہتے ہیں، بیان کیا جاتا رہتا ہے کہ ایک خاتون آئی اللہ کے نبی کے پاس، انہیں فٹ آتی تھی، انہیں دورہ آتا تھا. عرض کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری سے نجات دے دے. تو آپ نے فرمایا کہ میں دعا کر دوں تمہیں اللہ نجات دے دے، میری دعا قبول کرے. یہ تم پسند کرتی ہو یا یہ پسند کرتی ہو کہ اس بیماری پر تم صبر کر لو اور اس صبر کے بدلے میں، اس بیماری پر صبر کے بدلے میں اللہ تمہیں جنت دے دے. مسلمان آج دنیا میں اس موضوع کو کس لیول پر، کس سطح پر اٹھاتا ہے اور ریز کرتا ہے. ہماری دعائیں کہاں ہیں؟ ہماری دعائیں پتہ نہیں کتنی جہالت عام ہے، پتہ نہیں لوگ علم سے اور علماء سے کتنے دور ہو گئے، اسلام کی بنیادی اور اصولی تعلیمات سے کتنا دور ہو گئے. اپنی کمیوں، اپنے ایمان کی کمیوں، اپنے علم کی کمیوں کا رونے کے بجائے سیدھا ساری امت، سارے مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے اور ان کی دعاؤں پر تبصرے کرتے ہیں. اگر یہ علم ہو کہ ایمان والا بندہ گنہگار ہوگا تو بھی، اور ایمان والا ہے، بندہ ہے تو گنہگار کیوں نہیں ہوگا؟ کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ گنہگار نہ ہو، کسی اللہ کی بندی سے کہیں گناہ سرزد نہ ہو؟ کہیں ایسا ہو سکتا ہے؟ ایک صحابی رسول کی وفات کا وقت آیا تو کہنے لگے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی تھی، آج چاہتا ہوں کہ بیان کر دوں. تو وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اگر بندے گناہ نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا کہ جن سے گناہ سرزد ہو اور پھر وہ اللہ سے توبہ کرے. تو بندے سے تو گناہ ہوگا، بندہ گناہ کرے گا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے گا.
गुनाह के बदले में अगर किसी मुश्किल में फंसा तो मुश्किलात उसके लिए क्या हैं? कहीं हम अपने करतूतों से किसी मुश्किल में फंस गए तो उस मुश्किल में फंस जाने के वक्त भी हमारा ईमान होना चाहिए कि ये मुश्किल हमारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से रहमत हो सकती है कि हम अपने गुनाहों पर नजरसानी करें, तौबा करें। आप बताइए, वो मुसीबत, जिस मुसीबत में मुब्तला हो जाने के बाद ये एक अल्लाह का बंदा अपने उन गुनाहों से तौबा कर ले जिन गुनाहों की वजह से उन मुसीबतों में वो मुब्तला हुआ और उन मुसीबतों के दलदल में जाकर के धंस गया, तो आप बताइए वो मुसीबत उसके लिए अल्लाह की तरफ से रहमत है कि नहीं? रहमत है अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ से रहमत है। जो बीमारी हमारे गुनाहों का कफ्फारा हो जाए, आप बताइए वो बीमारी अल्लाह की तरफ से रहमत है कि नहीं रहमत? हदीस में आता है कि क़यामत के दिन लोग दुनिया में तकलीफों की बुनियाद पर जो अल्लाह ताला के यहां बड़ा बदला देखेंगे तो कहेंगे कि इससे बड़ी तकलीफें अगर अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में मुब्तला किया होता तो अच्छा था। दुनिया में देखिए, जान दे देना, इससे बड़ी बात क्या है? अल्लाह की राह में बंदा शहीद हो गया, शहादत, शहादत आज के मौजूदा गलत फिक्र और गलत रुख और गलत अंदाज की जिहाद के नाम पर होने वाली मौत नहीं, हकीकत में जिसे शहादत नसीब हो जाए। हदीस में आता है जन्नत में जन्नतियों को दाखिल हो जाने के बाद शोहदा के सिवा कोई तमन्ना नहीं करेगा कि उसे दुनिया में लौटा दिया जाए। क्यों? जान दे दी अल्लाह की राह में, दीन की खिदमत के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए, दीन की हिफाजत के लिए, और उसे जो बदला मिला एक जान देने के बाद, तो शहीद सोचेगा कि बार बार हमें जान दी जाती, हमें दुनिया में लौटाया जाता और बार बार एक मामूली चीज इतने बड़े इनाम और जन्नत में इतने ऊंचे दर्जे के, उसकी क्या क्या हैसियत है? तो जहां भी बंदा है उसका गुमान अपने रब के साथ, अर्ज कर रहा था कि उसका हमारा गुमान हमारे रब के साथ बहुत अच्छा, बहुत मजबूत, बहुत कवी और कतई होना चाहिए। अब आप देखिए, उस खातून को अल्लाह के नबी ने समझाया तो कहती हैं कि या रसूलुल्लाह, मैं इस बीमारी पर रहते हुए सब्र करूंगी, मुझे जन्नत चाहिए। मैं इस मुश्किल में रहते हुए सब्र करूंगी, मुझे जन्नत चाहिए। जिस अल्लाह के बंदे की हमारे और आपकी दुआ कबूल नहीं हुई, हमारा रब हमारे हक में हमारी मसलहत को हमसे ज्यादा जानता है बेहतर ढंग से, और हम पर हमारा रब सबसे ज्यादा मेहरबान है, वो अरहमुर राहिमीन है। उसकी रहमत का हाल देखिए क्या है। हदीस में आता है कि अल्लाह के पास 100 रहमतें हैं, 100। फिर उनको अल्लाह ताला ने उसमें एक हिस्सा मखलूकात में बांट दिया, इंसानों में, जिन्नातों में, जानवर में, चरिंद में, परिंद में, हवाम में, ये जो पतंगे होते हैं सब में बांट दिया। 100 में एक हिस्सा, 99 रहमत के हिस्से अल्लाह ताला ने अपने पास रखे हैं, अपने पास। उससे अल्लाह ताला रहम करेगा अपने बंदों पर क़यामत के दिन। एक मोमिन दुनिया की किसी मुश्किल में मुब्तला हो और मुश्किल से नजात के लिए दिन रात दुआएं करता हो, अगर उसकी चाहत के मुताबिक दुआ नहीं कबूल हुई तो उसका गुमान जाना चाहिए इस बात की तरफ कि अगर इसी शक्ल में अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल नहीं करता तो इसका माना यह है कि इससे बेहतर शक्ल में हमारा रब हमें कुछ देना चाहता है, और मुश्किल, किसी और मुश्किल से हमें बचाना चाहता है, या आखिरत में हमें अल्लाह ताला इसके बदले में कामयाब करना चाहता है। गुमान कभी अपने रब से, कभी अपने रब के तई बंदे का गुमान कमजोर नहीं होना चाहिए। देखिए, बहुत सारी चीजें आप देखिए, दुनिया में जब मुश्किल में फंसता है आदमी तो कुछ तो ऐसे होते हैं मुश्किलात जिनका वो तदारुक कर सकता है,
جن کا وہ تدارک کر سکتا ہے خود اپنے ہاتھوں سے، اس کے وسائل ہوتے ہیں، اس کی استطاعت میں ہوتی ہے۔ جو چیز بندے کے استطاعت اور پاور اور کنٹرول میں نہیں ہے اس میں وہ کیا کرے گا؟ مان لیجئے ہم کسی مشکل میں ہیں، ہمارے لیے جہاد ہماری استطاعت میں نہیں ہے، ہم ہتھیار بند لڑائی کے لیے اترے ہیں، یہ ہماری استطاعت میں نہیں ہے، اس کے لیے ضابطے ہیں، اس کے لیے شرائط ہیں، اس کے لیے خلافت ہے، اس کے لیے حکومت ہے، تو کیا ہمارے لیے طریقہ ہے؟ ہمیں اپنے رب پر پختہ ایمان رکھنا ہے کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی اللہ تعالیٰ چاہے گا تو نجات دے دے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر۔ جہاں سورسز نہیں ہیں، کسی بھی طاقتور قوم کسی بھی ظلم و زیادتی کرنے والی سوچ کو مٹانے کے لیے، وہاں کیا ہے؟ بندے کا اپنا عمل، اپنے رب سے اچھا رشتہ، اپنے رب سے اچھا گمان، اپنی نیکیوں کے تئیں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے ذریعے اپنی فریاد۔ دیکھیے وہ قصہ 3 لوگوں کا، جو لوگ سفر میں تھے اور موسم بگڑا یا رات میں پناہ کے لیے لینے کے لیے غار میں گھس گئے، اور ایک بہت بڑا چٹان اوپر سے آیا اور پورے غار کا وہ منہ جس کے اندر سے داخل ہوئے تھے وہ پورا بند کر دیا۔ ان کے استطاعت میں نہیں تھا کہ وہ ہلا سکتے، نہیں تھا ان کے استطاعت، ان کے پاور میں ان کی طاقت نہیں تھی کہ اس کو ہلا سکیں، ہٹانا تو دور کی بات ہے۔ تو دیکھیں ان کا گمان اپنے رب پر کیسا تھا۔ آپس میں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جو ہماری نیکیاں ہیں ان نیکیوں کا واسطہ دے کر کے اللہ سے اس مصیبت سے نجات کے لیے دعا کرو۔ کسی ایسی مشکل میں ہم پھنسے ہو، امت پھنسی ہو، لوگ پھنسے ہو، جس مشکل سے نکلنے کے لیے ان کے پاس دنیاوی اسباب نہ ہو، تو کیا کریں گے؟ آگ میں کود جائیں گے، ہلاک کر لیں گے اپنے کو اور اپنوں کو؟ نہیں، اس کے لیے ضابطہ ہے، وہ ضابطہ یہی ہے، اپنے رب کے قدرت پر اور اس کے ناموں میں غور کرو۔ اصل بادشاہ اللہ ہے، قہار اللہ ہے، طاقتور اللہ ہے، مالک اللہ ہے، سننے والا اللہ ہے، ہر چیز پر قادر اللہ ہے، ہر چیز کا جاننے والا اللہ ہے، اس سے باہر کوئی چیز نہیں، سننے والا اللہ ہے۔ اور بہت ساری مثالیں اللہ نے قرآن میں بیان کی، بہت ساری قوموں کی، بہت سارے انبیاء کی، بہت سارے صالحین کی، جن کے پاس اسباب و ذرائع نہیں تھے، ان کے پاس سوال یہ تھا، ان کے پاس ایمان یہ تھا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا تمہارا ایمان یہ نہیں ہے کہ تمہارا اللہ کافی ہے؟ تمہارا اللہ کافی ہے، اس میں تم شبہ میں پڑ گئے؟ شبہ میں مت پڑنا، اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے۔ تو دیکھو اس دنیا میں فرعون کو کیسے ہلاک کیا، فرعون کے لشکر کو کیسے تہو بالا کیا۔ ان سے لڑنے کی طاقت تھی، ان کا جنون، ان کا غرور، ان کا کبر، ان کی سرکشی اتنی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو بھاگ کے کہیں جانے کی بھی ان کو اجازت نہیں تھی۔ کہا یہ بھاگے جا رہے ہیں، ان کو بھاگنے بھی نہیں دینا ہے، ان کو بھاگنے ہی نہیں دینا ہے، مار دینا ہے۔ آپ سوچئے، بھاگنے کی بھی اجازت نہیں تھی، لڑنے کی تو بات چھوڑیے، ان سے دفاع کی تو بات چھوڑیے، ان سے بچاؤ کی کوئی تدبیر کرے اس کی تو بات چھوڑیے، کچھ نہیں ان کے پاس تھا۔ لیکن ایمان تھا اللہ پر، اس کا حکم آیا کہ نکل جاؤ تو نکل گئے۔ اس نے کہا یہ بھاگ رہے ہیں، ان کو پکڑو۔ تو کبھی کبھی حالات میں انسان کمزور پڑتا ہے، لیکن ایمان کی یاد دہانی، ایمان کی تجدید کام آتی ہے۔ وہاں دیکھیے ان کی زبانوں سے بات نکلی تھی کہ یہ فرعون کا لشکر جرار تو ہم تک پہنچ گیا، آگے دریا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں
وہ ہے جو راستہ نکال دے گا، وہ ہے جو راستہ نکال دے گا۔ اتنا پکا بھروسہ اپنے رب پر تھا۔ آپ ہجرت میں ہیں، غار ثور میں 3 دنوں تک چھپے رہے۔ دنیا اسباب کی ہے، تدبیریں انسان کرتا ہے، بھاگنا بھی ایک تدبیر ہے، بھاگنا بھی ایک تدبیر ہے، لیکن دشمن اتنا ظالم کہ بھاگنا بھی قبول نہیں۔ ان کا بھی وہی حال تھا، کہا لاؤ بھاگے ہیں یہاں سے مکہ چھوڑ کر کے، جو اس کا سر لے آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا، اس کے لیے اتنا بڑا انعام۔ پیچھا کر لیا حضرت۔ اب دیکھیے غار ثور کی چوٹی پر بھی چڑھ گئے حضرت۔ یہ سب یاد کر کے سبق لینے کی چیز ہے۔ اللہ کے نبی سے حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اگر اپنے قدموں کو دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ کیا کہا؟ کہا اگر یہ اپنے پیر کی طرف نظر ڈالیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے، اس طرح ہمارے سر پر یہ کھڑے ہیں۔ تو دیکھیے گمان اپنے رب کے ساتھ کتنا پختہ ہے، ایمان کتنا پختہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر کیا خیال ہے، کیا گمان ہے تمہارا اس کے ساتھ، اس کے تئیں کہ جو ہم دونوں کے ساتھ ہے؟ یعنی اس کی مدد اگر ہمارے ساتھ آج رہے گی تو یہ اپنے قدموں میں دیکھیں تو بھی ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ دنیا کی مشکل سے مشکل حالات میں، دنیا کے مشکل سے مشکل مسائل میں گر جانے کے بعد بھی ایک مومن کا ایمان اپنے رب سے، اپنی توحید سے، اپنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی برکت سے، ایمان کی برکت سے کبھی مایوسی کا نہیں ہونا چاہیے۔ مایوسی کفر ہے، مایوسی گمراہی ہے، مایوسی اکبر الکبائر ہے، گناہوں میں بہت بڑا گناہ ہے یہ۔ بعض علماء کہتے ہیں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ چوری اور زنا سے بھی بڑا گناہ ہے اللہ سے مایوس ہو جانا۔ اللہ سے مایوس ہو جانا کیسے بھی حالات ہو، اللہ سے ایمان والا مایوس نہیں ہوتا۔ ان مع العسر یسرا، مشکل سے مشکل حالات کے بعد اللہ تعالیٰ چاہے گا تو راستہ آسانی کا پیدا کر دے گا۔ اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نصیحت کیا کرتے تھے، حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی وفات سے 3 دن پہلے، اسی بیماری میں، جس بیماری میں آپ کی وفات ہوئی 3 دن پہلے آپ نصیحت کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو کسی کی موت، آپ میں سے کوئی مرے نہ یہاں تک کہ اس کا اپنے رب کے ساتھ گمان، ایمان، یقین مضبوط ہی رہے۔ اچھا گمان رکھنا اپنے رب کے ساتھ، اچھا ہی گمان رکھنا اپنے رب کے ساتھ، جیسے بھی حالات ہو، جس آسانی اور پریشانی میں ہو، تو ان پریشانیوں میں یعنی گویا کی موت آئے اور اچھا گمان ہو، تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ہر وقت اچھا گمان ہوگا تب تو موت آئے گی تو اچھے گمان پر ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میرے بارے میں اگر بندہ اچھا گمان رکھے گا تو اچھا پائے گا، اور اگر غلط گمان رکھتا ہے تو اس کا انجام اسی کے لیے ہے، اس کا انجام اسی کے لیے ہے۔ تو بندے ہمارے آپ کے لیے دیکھیے اپنے رب کے ساتھ ہمارا گمان بہت اچھا ہونا چاہیے۔ ایمان کا یہ ثمرہ ہے، یہ ایمان کا رزلٹ ہے، ایک طرح سے ایمان کا یہ رزلٹ ہے۔ ایمان ہے اپنے رب پر تو اس کا رزلٹ نظر آنا چاہیے کہ ہم اپنے رب سے کبھی مایوس نہیں ہیں، کبھی مایوس نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی کے ساتھ دیکھیے کیا ہوا طائف میں، کیا ہوا میدان احد میں۔ آپ فرماتے ہیں مجھے امید ہے اپنے رب سے کہ اگر یہ نہیں تو ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق دے گا۔ ظلم کی وہ حد انہوں نے پار کی تھی، وہ حد کہ اماں عائشہ نے جب پوچھا، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ احد کا یہ حادثہ جو آپ کے ساتھ پیش آیا، آپ کا مبارک دانت ٹوٹا، آپ زخمی ہوئے، آپ کے چہرے پر برچھی ماری گئی، آپ لہو لہان ہیں، آپ کھائی میں گر گئے، صورتحال اتنی خطرناک کہ بات پھیل گئی کہ آپ شہید کر دیے گئے، آپ قتل ہو گئے۔
इससे भी बड़ा खतरनाक कोई वक्त आया था आप पर, तो आप फरमाते हैं वो ताइफ का दिन बहुत सख्त था, इससे भी सख्त था वो ताइफ का दिन। आप सोचो, किसी अल्लाह के नबी पर, किसी बंदे पर पूरे मोहल्ले के बड़ों के इशारे पर नौजवान और गुंडे पत्थर बरसाए। आप सोचो, और पत्थर से लोहू लहान हो, चलना मुश्किल हो जाए। आप सोचिए वो सूरत हाल कैसी हो सकती है। लेकिन वहां भी अल्लाह से मायूस नहीं है, फिक्र है ईमान की, फिक्र है उनकी हिदायत की। हम ईमान वालों को कभी मायूस नहीं होना चाहिए। जैसे भी हालात दुनिया में चल रहे हैं, जैसे भी मायूसी के कहीं कहीं झलक हमें अपने यहां नजर आती है कि ये सूरत हाल, ऐसा लगता है कि मुसलमानों की दिल आजारी के लिए, दुख पहुंचाने के लिए, उनको डैमेज करने के लिए कुछ लोग करते हैं। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला से हम उम्मीद रखते हैं, जिसकी बुनियाद पर इसी मुल्क के कितने लोग, दुनिया में कितने लोग इंसाफ पसंद, हक और राइट की बात करने वाले आगे आ जाते हैं, उतना आगे मुसलमान नहीं आ पाता। कुछ भी उनके मकसद हो, हम नहीं जानते। तो अर्ज करने का मतलब ये कि दुनिया के हालात में हमें अल्लाह ताला से अच्छे गुमान के साथ जिंदगी गुजारना चाहिए। और ये अच्छे गुमान उसी वक्त हो सकते हैं जब हम अपने रब की ऊपर ईमान के साथ उसके हुक्म की फर्माबरदारी करते रहे। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। रब्बुल आलमीन, मैं अपने लिए, आप सबके लिए, सारे हजरात और खवातीन के लिए दुआ करता हूँ कि रब्बुल आलमीन हमें जब तक तो जिंदा रख, दीन पर रख, अपने तकवा पर रख, अपने नबी की सुन्नत पर रख, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसलक और तरीके पर रख। और जब भी हमारी मौत हो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर हो, सहाबा के मसलक पर हो, जो नबी के तरीके पर चलते थे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।